تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے فقر و فاقہ اور تنگی معاش یعنی رزق کی تنگی کی شکایت کی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو اور پھر مجھ پر سلام پڑھا کرو، یعنی نبی پاک علیہ السلام پہ سلام پڑھا کرو، پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ رزق کی فراوانی کری، رزق کھول دیا، یہاں تک کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق میں سے حصہ ملا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا تاخیر آپ کے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے، دیکھتے ہیں کہاں سے ہیں اور کون کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی میں مکارمت بات کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں بزنس کرتا ہوں اور کسی دوست سے میں نے پیسے لے لے، ان کے ساتھ میں بزنس کرتا ہوں اور ان پیسوں میں سے ماہانہ 1 لاکھ کے بدلے تقریباً 2000 روپیہ ان کو میں واپس کر دیتا ہوں اور جو باقی جو بچتے ہیں وہ میں خود رکھ لیتا ہوں۔ کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا اس میں کچھ سود کا انتر ہے؟ کیونکہ وہ اس میرے بزنس میں وہ شریک نہیں ہوتے، وہ میرے بھی ہی ہوتا ہے، جو بھی بنا ہے میں نے جو مرضی خریدنا ہے، جو مرضی میں نے بیچ ان کو ماہانہ بیچنے سے میں وہ ان کا حصہ دے دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کاروبار کے اندر اس بات کی تو آزادی ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو پیسے دے اور کہے کہ بھئی جو بھی کام کرنا ہے آپ کرتے رہو اور مجھے نفع نقصان میں شریک رکھو۔ جی تو پھر کاروبار کی نوعیت، کام کی نوعیت، مختلف پروڈکٹس کی نوعیت تبدیل ہو جائے تو اس کی گنجائش رہتی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ حساب کتاب ہی نہ کریں، اس بات کا لحاظ ہی نہ رکھا جائے کہ کتنا نقصان ہوا، کتنا نفع ہوا اور ان کا حصہ کتنا جانا ہے، صرف فگر کے اعتبار سے ایک رقم فکس کر دی جائے تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ آپ کا کام بہت بڑا ہے اور ان کی چھوٹی سی رقم ہے تو پھر ان کی رقم کو کسی 1 یا 2 پروڈکٹ میں شامل کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے کریانے کی دکان ہے تو جو چاول آتا ہے اس میں شامل کر لیں، جو آٹا آتا ہے اس میں شامل کر لیں کہ بھئی وہ آٹا جو بھی آ رہا ہے وہ ان کے پیسوں سے آ رہا ہے۔ اب اس کا حساب لگانا بھی آسان ہے، بھئی اتنے روپے من آپ خریدتے ہیں اور اتنے روپے من کے حساب سے بیچتے ہیں، پورے مہینے میں اتنا جو ہے وہ آٹا آیا یا اتنے چاول آئے اور اتنا جو ہے آپ کو نفع ہوا یا اتنا نقصان ہوا۔ یہ سب چیزیں کلوزنگ کرنا بہت آسان ہے اور سامنے والے کا ایک تناسب طے کر لیں کہ بھئی آپ کو ہم جو ہے جس چیز میں بھی لگائیں گے اتنے % آپ کو دیں گے، 40% دیں گے، 50% دیں گے، تو اس کے اعتبار سے جو ہے وہ نفع تقسیم کیا جائے۔ نقصان ہوتا ہے تو پھر نقصان کی جو صورتیں ہوتی ہیں، آپ کا بھی پیسہ ہے یا صرف اسی کا پیسہ ہے، جو مختلف قوانین فقہ کے اس کے حساب سے نقصان کے جو معاملات ہیں وہ طے کیے جائیں گے۔ فی الوقت لم سم اندازے سے نفع دے دینا یہ جائز طریقہ نہیں ہے، اس طریقہ کار کو بدلنا ضروری ہے۔ تو مفتی طے یہ ہوا کہ جو انہوں نے طریقہ کار ہے ان کا طریقہ تو درست نہیں ہے، جو آپ نے ارشاد جو تفصیلات لگ رہی ہیں اس کے حساب سے درست معلوم نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے مفتی، ایک چیز اور ہم نے تفصیل بھی بیان کر دی ہے جی کہ اگر اس طرح ہو رہا ہوگا تو بالکل واضح طور پر غلط ہے۔ جی دوسرا جو معاملہ ہے تو اس کے اعتبار سے یہ معاملہ آگے لے کر چلیں۔ جی مفتی، ایک ان کے سوال ہی سے ریلیٹڈ بات عرض کرنا چاہوں گا
مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد کسی نہ کسی طرح اس میں انوالو ہوگی. آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ فی زمانہ، یعنی آج سے 20 سال پہلے دیکھیں تو شاید اتنا رجحان نہ ہو، لیکن آج بہت رجحان ہو گیا اور شاید مستقبل میں یہ بڑھے. وہ یہ کہ جس کے پاس تھوڑی سی ارننگ سیو ہو جاتی ہے، تھوڑا سا اماؤنٹ سیو ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس کی مالی حیثیت کچھ بھی ہو اور وہ کتنے اسٹیبلش ہو یا اسٹیبلش نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ جو میرا سیونگ ہے نا یہ کہیں انویسٹ ہو جائے، کیونکہ میرے پاس تو یہ بینک میں یا لاکر میں گھر میں کہیں نہ کہیں رکھی ہوئی ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، تو یہ کہیں انویسٹ ہو جائے. اب اس معاملے میں وہ مختلف افراد کو انویسٹ کرتے ہیں. جیسے ہم اپنے سلسلے میں بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف افراد مختلف قسم کی انویسٹمنٹ کے تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ شرعی رہنمائی لیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اب ایک عوام میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے فیگر طے نہیں کیا نا، بہت سارے افراد ایسے ملے کہ بھئی ہم نے فیگر طے نہیں کیا، کالز بھی آئیں ایسی کہ فیگر ہم نے طے نہیں کیا کہ 2000 یا 3000 یا 4000 ملیں گے، بلکہ وہ جو بھی ہوگا کمی بیشی کے ساتھ ہمیں مل جائے گا. تو کیا ایسی صورت میں جواز کی صورت جائز ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اس معاملے کی اہمیت ہے کہ ایک نوکری پیشہ آدمی بھی ہے، وہ بھی تھوڑی بہت سیونگ کر کے پیسے بچا لیتا ہے سال کے آخر میں، 1,00,000 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں، تو فطرت تو یہی ہے کہ وہ گھر میں نہ رکھے جائیں، ٹھیک ہے، اس کو کاروبار میں لگایا جائے. ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ ہر بندہ اتنا مصروف ہے کہ خود کاروبار نہیں کر سکتا، کاروبار اس نوعیت کے آ چکے ہیں، بہت زیادہ اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، تو کسی قابل بھروسہ آدمی کے پاس انویسٹ کرنا ایک اچھا طریقہ ہے، کوئی قابل مذمت طریقہ نہیں ہے. ٹھیک. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس کے پاس انویسٹ کی جا رہی ہوتی ہے، یا تو اسے بنیادی مسائل کا نہیں پتا ہوتا، یا پھر اس کا ذہن ہی نہیں ہوتا جس کے پاس انویسٹ کر رہا ہے. ہاں، وہ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار میں لگا ہی نہیں رہے ہوتے. ٹھیک. کاروبار میں قطعاً نہیں لگا رہے ہوتے، اٹھا کے اپنے قرضے اتار دیے، ان سے لے لیا اور کاروبار میں نہیں لگایا نہیں، اس نے اپنے رولنگ میں گھما دیا. کاروبار کا مطلب ہے کوئی چیز خریدی بیچی، یہ کاروبار ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا پیسہ خریدنے میں شامل ہو، پھر بیچنے میں، وہ چیز جب بیچی جائے گی تو نفع ظاہر ہوگا، وہ جلدی ظاہر ہوگا. اس پیسے کو اٹھا کر رکھ دے تو وہ جب پیسہ لگا ہی نہیں ہے تو کاروبار کہاں ہوا. تو معاملہ یہ ہے کہ اب مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایماندار لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو سیزن آنے والا ہے، تھوڑا اور پیسہ ہو جائے تو اچھا ہے. کچھ لوگ علماء سے رہنمائی لے کے معاملہ چلا بھی رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. صحیح. وہ اپنے گمان میں یہی ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک تو دین جو ہے صرف نماز روزے کا نام ہے. ان معاملات میں بھی دین کی رہنمائی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو روزی کا حلال ہونا یہ بے حد ضروری ہے. روزی حلال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ان کے ذریعے ہی رزق حاصل کیا جائے. ورنہ جو جن کو ہم سودی بینک کہتے ہیں، یہ جو سودی بینک ہیں، یہ کوئی پیسہ گھر میں رکھ کے رکھتے ہیں، تجوریوں میں رکھ کے رکھتے ہیں. انویسٹ تو یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، صبح شام انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کو یہ انویسٹ کے دے رہے ہوتے ہیں. اگرچہ کہ کچھ ان کا پیسہ ایسا ہوتا ہے جو سود پر ہی جا رہا ہوتا ہے، کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ پیسہ لیا اور سود پر ہی دے دیا، اسٹیٹ بینک کو دے دیا، کسی اور بینک کو دے دیا، کسی کمپنی کو دے دیا، کلائنٹ کو سود میں دے دیا. سودی بینکوں کا سود میں جو پیسہ دینے کا رجحان ہے یا تناسب ہے وہ بھی ہے، لیکن یہ کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اس کاروبار سے حاصل ہونے والا جو اماؤنٹ ہے اور وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، یعنی لوگوں کو لکھ کے دے دیا کہ اتنے پیسے ہم آپ کو دیں گے، آندھی آئے، طوفان آئے، صبح ہو شام ہو، کیسا ہی موسم ہو، ہم اتنے پیسے آپ کو دیں گے. تو موڈ آف ٹریڈنگ ان کا جو ہے وہ جو کاروبار کیا انہوں نے وہ بھی سودی ہی کھلایا. یعنی جن کو نفع ملا ان کے حق میں سارا نفع سودی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو کاروبار بھی ہوا وہ کاروبار کے اندر یہ لوگ شامل ہی نہیں ہوئے، یعنی شریعت کا طریقہ اس کے مطابق شامل ہی نہیں ہوئے. تو اسی طریقے سے جو اور لوگ بھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی انویسٹ دے کے یا لے کے کام کرتے ہیں، ان پر بھی لازمی ہے کہ وہ ان اصولوں کی پابندی کریں جو تجارت کے بنیادی اصول ہیں. ٹھیک ہے. اپنے طور پہ احتیاط بھی کریں، کاروباری جو سلیقہ شعاری ہوتی ہے وہ بھی اپنائیں. کسی کاروباری آدمی سے بھی بالکل رہنمائی لینی چاہیے، فائدہ ہوگا آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی رہنمائی جیسے مفتی صاحب نے کہا، اور یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور کاروبار زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں شرعی رہنمائی لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال شامل کرتے ہیں.
جی مجھے جاننا تھا کاروبار کے حوالے سے، پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہا ہوں، یہ آئی ٹی کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کی میری جو ہے نا شاپ ہے، تو اس کے حوالے سے پوچھنا تھا۔ پارٹنر جو ہے وہ بیسیکلی پچھلے 5 سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں، تو وہ اب جو ہے الگ ہونا چاہ رہے ہیں مجھ سے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سی رہنمائی اگر آپ لوگ کر دیں میری۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ دونوں کا کیپٹل کتنا تھا اس کو سامنے رکھیں، اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں، کمپنی پلس میں ہے، مائنس میں ہے، برابر ہے، کلوزنگ کریں۔ 5 سال سے آپ کام کر رہے ہیں تو ایک زیادہ احتمال یہی ہے کہ کمپنی پلس میں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے 5 لاکھ روپے ملا کر کام کیا ہوگا، آج آپ کی کمپنی جو ہے وہ 20 لاکھ پر کھڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ 10 لاکھ آپ کا کیپٹل، کمپنی 20 لاکھ پر کھڑی ہے، تو پیبل، ریسیویبل، ان چیزوں کو آپ نمٹائیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ ریسیویبل جو ہے اماؤنٹ، اس کو نمٹانے میں وقت لگتا ہے، تو آپس کا کوئی فارمولہ طے کر لیں گے، بھی فلاں پارٹی کو سے آپ وصول کر لینا، فلاں سے میں وصول کر لوں گا، یا یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اس کو ہم پینڈنگ میں ڈالتے ہیں، جیسے جیسے وصولی ہوتی رہے گی ہم اس فارمولے سے تقسیم کرتے رہیں گے۔ پھر جو سازو سامان خریدا گیا، جو ایسٹ بنا، اس کے تعلق سے جو ہے وہ کس طرح اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو بیچنا ہے یا دونوں اس کو تقسیم کر لیں گے، ان چیزوں پر جو ہے وہ کمپرومائز کیا جائے۔ پھر جو ریشو طے تھا آپ کے نفع کا کیپٹل سے جو بھی زیادہ ہے وہ نفع ہے، اب اس ساری چیزوں کو اسی ریشو کے اعتبار سے آپس میں تقسیم کریں گے۔ اب ایک اور چیز آ جاتی ہے بعض اوقات کاروبار کے اندر، وہ یہ آ جاتی ہے کہ کمپنی کا نام کون لے گا۔ جی، گڈ ول نام چل جاتا ہے کمپنی جی کا، تو اس میں کوئی ایسا آپس میں تصفیہ کریں کہ جو کسی شرعی اصول سے نہ ٹکراتا ہو، اور چاہیں تو مزید خاص اس پہلو کی الگ سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے مصعب، آپ نے جو بات فرمائی کہ اس میں ایک بات آپ نے فرمائی کہ جب تقسیم کریں گے تو جو ایسٹ تھا، بنیادی جو اماؤنٹ انہوں نے انویسٹ کیا تھا دونوں پارٹنر نے، وہ تو ان کا جتنا انویسٹ کیا تھا وہ لے لیں گے، اور بقیہ جو ہے وہ ریشو جو طے ہوا سب تھا۔ سے پہلے کیپٹل نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 20 لاکھ پہ کمپنی کھڑی ہوئی ٹھیک ہے ہے، اور 10 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کیے تھے 5 لاکھ کے حساب سے، تو ابھی 10 لاکھ الگ کر لیے۔ الگ کر لیے، ٹھیک ہے، یہ 10 لاکھ اب جو بچا وہ نفع ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کا ریشو کیا تھا، 50-50 کا تھا تو آدھی آدھی ہو جائیں گی، صحیح ہے، 40 اور 60 کا تھا تو اسی تناسب سے آپس میں تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک۔ کیپٹل کے بعد جو بھی چیز ہے پروفٹ والی، تو اماؤنٹ کیپٹل کے بعد جو پلس ہے وہی نفع کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نفع ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ کے پروفٹ ریشو جو طے ہوا تھا اس سے تقسیم اس سے ہوگا۔ تقسیم۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دکان کرائے پر لے اور اپنے نام سے ایگریمنٹ کروا لے، اور اس کے بعد پھر اس دکان میں وہ اپنے ساتھ 2-4 جنوں کو رکھ لے اور یوں کرایہ تقسیم کر لے، تو کیا یہ کرنا درست ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ کرایہ پر لے کے 2-4 لوگ اور اس میں شامل کر لیں۔ جی، مطلب آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ بڑی مارکیٹ جو ہیں، اگر میں مثال دوں کراچی کی، تو جیسے موبائل مارکیٹ ہے، تو اب اس میں ایک دکان لے لی جو بڑی سائز کی دکان ہے، یعنی 15x15 کی ہے، تو وہاں تو چھوٹے چھوٹے کیبن بھی چلتے ہیں، تو اب وہ کیبن رکھ لی اور وہ پھر مزید آگے کرایہ پہ دی۔ اس کی گنجائش تو موجود ہے کہ اس نے ایک اضافہ کیا ہے، کیبن رکھے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کرایہ پر دی ہے، جی تو یہ صورت جائز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ایک اور صورت ہوتی ہے، بیرون ممالک میں تو بہت زیادہ ہے، جی کہ وہاں جو بڑے بڑے سپر سٹورز ہوتے ہیں جی وہاں شیلف کرایہ پر ملتی ہے، ٹھیک ہے کہ بھئی یہ شیلف آپ کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کا اتنا ٹرن اوور ہونا چاہیے۔ صحیح، ایک شیلف، ایک الماری جو ہے جی وہ کرایہ پہ دے دی سپر اسٹور۔ ٹھیک ہے نا، تو جو سپر اسٹور جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے جی وہ اسی تناسب سے جو ٹرن اوور کی بات کرتا ہے کہ بھئی اتنا مال بکنا چاہیے، ٹھیک ہے یا آپ کوئی ایسی پروڈکٹ رکھیں جو واقعی چلے، جی تو اس طرح بڑے سپر اسٹور کے اندر بھی یہ چیزیں کرایہ پر دی جاتی ہیں، اور وہاں تقریباً یہی ہوتا ہے کہ جس کو اگر کوئی مل جائے جگہ جی تو وہ بہت آگے بڑھتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے۔ اور مفتی یہ بھی مسئلہ یوں بیان فرما دیں کہ جیسے دکان لی یا مکان، دکان میں زیادہ ہوتا ہے، کوئی کاروباری جگہ لی، اب اس کے آگے کچھ ایسی اسپیس ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے جو قانوناً استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور کچھ اسپیس ایسی ہوتی ہے جو قانوناً استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو قانوناً اسپیس استعمال کرنے کی اجازت ہے وہ، اور جو جس کی اجازت نہیں دیتا وہ،
اب یہ اسپیس کون دے گا, کون استعمال کرے گا؟ کیا کرایہ دار کو حق ہے کہ یہ اسپیس آگے کرایہ پہ دے دے؟ دیکھیے کرایہ لیا جاتا ہے اپنی مالکانہ جو جگہ ہوتی ہے اس سے, اپنی ملکیت سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے. کرایہ ہمیشہ ملکیت کی مد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس چیز کا مالک نہیں ہے تو وہاں کرایہ کا استحقاق بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. قانون کہتا ہے جی 3 فٹ تھلا بڑھا لو, ٹھیک ہے کہتا ہے, لیکن وہ مالک تو نہیں ہوتا بندہ اس کا. نہیں, مالک نہیں ہوتا بالکل. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ کوئی کسی ایسی چیز کا کرایہ لے جس کا یہ مالک ہو. ٹھیک ہے. یعنی جتنے اسپیس میں قانون اس کو بڑھنے کی گنجائش ہے وہ اپنا ایک تختہ رکھ دے. ٹھیک ہے. اس تختے کا کرایہ لے لے. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب یہ ہمارے یہاں تو ابھی یہ اتنا رائج نہیں ہے, لیکن دوسرے ممالک میں بالخصوص جن ممالک میں ٹورز بہت آتے ہیں اور لوگ جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے یا کسی بھی غرض سے, ٹورسٹ زیادہ آتے ہیں, یا مکہ مدینے میں بھی دیکھیں اگر تو وہاں پہ جو ہے حج اور عمرے کے لیے زیادہ افراد کی آمد و رفت ہوتی ہے, تو وہاں پہ ہوٹل جو ہے وہ اس پہ دیے جاتے ہیں, ٹھیکہ کر لیں آپ, یا پورے سال کے کرایہ پہ دے دیے جاتے ہیں, اور پھر وہ پورے سال جو ہے وہ شخص ٹھیکہ پہ لینے والا وہ چلا رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی اسی میں داخل ہے. ہوٹلوں کا معاملہ تو بڑا پیچیدہ ہے, اور وہاں کچھ بنیادی جو اصول ہیں اس سے ٹکراؤ موجود ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص نے مالک سے کرایہ پہ لے لیا, جی, پورا ایک فلور کرایہ پہ لے لیا, اب یہ کسی اور کو دے گا, وہ کسی اور کو دے گا, وہ کسی اور کو دے گا. چین چل رہی ہے. حرمین شریفین کے جو ہوٹل ہیں خاص طور پر 3 سٹار 4 سٹار, جی, یہ تو کئی ہاتھوں میں جو ہے نا وہ پہنچنے کے بعد پھر گاہک کے پاس آتے ہیں. ٹھیک. پھر چھوٹے ٹھیکیدار ہوتے ہیں. صحیح. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہوٹلوں کے اندر کچھ کوٹا رکھتے ہیں, وہ کچھ اس طرح کے جو ٹھیکیدار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ وہ آن لائن بکنگ ہے اس کے لیے رکھتے ہیں کہ بھئی آن لائن لوگ آ جائیں گے. ٹھیک. 2-3 طریقے سے وہ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جس نے کوئی چیز کرایہ پر لی ہے وہ آگے اگر کرایہ پر دیتا ہے زیادہ پیسے لے کر, جی, تو اس کی کچھ شرائط ہیں. جیسے ایک شرط یہ ہے کوئی اضافہ کر دے. ٹھیک ہے. اس جگہ پہ جیسے پردے لگا دیے, کوئی اور چیز رکھ دی, لیکن ان کرایہ پر لینے والوں کو ان رومز کے اندر کسی قسم کا اضافہ کرنے کا, تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک. تمام تر معاملات جو ہیں وہ ہوٹل مینجمنٹ کے پاس رہتے ہیں. ٹھیک. اور وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے. صحیح. ان کا جو کام ہوتا ہے صرف وہ ایک مارکیٹنگ کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لے کر آئیں اور اپنے پیسے جو مرضی لیں, ہوٹل والے کو اتنے چاہیے. ٹھیک. ابھی تھوڑی سی اگر انداز تبدیل کر دیں تو جواز ہو سکتا ہے, لیکن عملی طور پر انداز تبدیل کرنا ہے بڑا مشکل. ٹھیک. کیونکہ جو پورا سیریز چل رہی ہوتی ہے یہ کرایہ داری ہی کی چل رہی ہوتی ہے. جی, یعنی آپ کی بات کا مطلب تو میں یہ سمجھوں کہ گنجائش تو موجود ہے لیکن اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا. مشکل سے موجود ہے. ٹھیک ہے. گنجائش بہت مشکل سے موجود ہے. وہ بھی اس وقت موجود ہے جب یہ لوگ بیٹھیں گے, سمجھنا چاہیں گے اس مسئلے کو, تو تب کوئی نہ کوئی طریقہ زیر بحث آئے گا اور نکل آئے گا. فی الحال تو جو کر رہے ہیں غالب صورتیں عدم جواز کی ہیں. ٹھیک ہے. مجھ سے بھی یہ ہمارا جو ابھی تک یہ 2-3 سوال ہوئے یہ کسی عمارت وغیرہ سے, جگہ سے متعلق تھے, لیکن آج کل خدمات کے حوالے, سروسز کے حوالے سے بھی ایک یہ انداز اپنایا جا رہا ہے کہ ایک فرم بندی ہے, وہ سروسز پرووائڈر ہوتی ہے, لیکن وہ خود سروس پرووائڈر ڈائریکٹ نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پہ میسن ہے یا جناب صفائی ستھرائی کے معاملات کے حوالے سے کسی بہت بڑے پلازے کی, بلڈنگ کی, ہاسپٹل کی صفائی کا ٹھیکہ لے لیا کہ جی ہماری فرم کرے گی, لیکن اب یہ خود نہیں کر رہے ہوتے, یہ آگے کسی چھوٹے ٹھیکیدار وغیرہ کو یہ آگے ڈیلیور کر دیتے ہیں اور ان کو کم ریٹ پہ غالباً دیتے ہوں گے. یہ ظاہر سی بات ہے جب بھی پروفٹ بنے گا تو اس کی اجازت ہوگی. تو بڑا وسیع باب ہے اور اس بارے میں بڑی وسعت ہے. بنیادی جو کام ہے وہ کام کا اجارہ ہے, وہ کام وہ خود تو کرنے سے رہے, جی, نوکروں سے کروائیں گے. جی بالکل ایسے ہی. جب نوکروں سے کروانا ہے تو کسی اور فرم سے بھی کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو اس میں گنجائش موجود ہے اور ایسا کرنا جائز ہے. ٹھیک. کال شامل کرتے ہیں آپ کی. جی. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میوزیکل واکر جو کہ بچوں کے لیے ہوتی ہے, اسی طرح میوزیکل ٹوائز جن میں موسیقی ہوتی ہے, ان کا خریدنا اور بیچنا کیسا؟ اسی طرح دوسرے کھلونے جو ہوتے ہیں میوزیکل والے اور گڑیا وغیرہ, ان کا بیچنا اور خریدنا کیسا؟ جواب عنایت کروں. ٹھیک ہے. دیکھیے, ایک تو ہوتے ہیں میوزیکل آلات, یعنی جن کا کام ہی میوزک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے اس کے اندر میوزک بھی ہے.
تب بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس کا استعمال میوزک کے لیے ہوگا یا کسی اور چیز کے لیے ہوگا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ بٹن وٹن بند کر کے جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا رہتا ہے, میوزک کی احتیاج ہوتی ہی نہیں ہے, اصل مقصد میوزک ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں اصل مقصد ہی میوزک ہے تو بہرحال اس کا تو خریدنا بیچنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک. اور جو چیز ایسی ہے کہ وہاں میوزک استعمال کرنا نہ کرنا منحصر ہے استعمال کرنے والے پر, ٹھیک ہے, تو اس کا حکم پہ جدا گانا ہوگا. جس طرح اخبارات ہیں, اخبارات کے اندر خبریں بھی ہوتی ہیں, تصاویر بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بری تصاویر بھی ہوتی ہیں. جی, اب کو دیکھنے والا بری تصاویر دیکھے گا تو خود اپنے انجام کا جو ہے وہ مواخذہ جواب دے ہوگا, لیکن جو مقصد ہے وہ خبریں ہیں. ٹھیک ہے. تو یوں کم من اشیاء تتضمن بضمن اشیاء اخرى, ٹھیک, تثبت بضمن اشیاء اخرى. ٹھیک ہے. مجھ سے ایک مثال دے دوں میں, جیسے آج کل میں نے بھی مارکیٹ میں ایک دیکھا تو بچوں کے جو ہے بالخصوص چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں کھیلنے کے لیے گھر وغیرہ لے لیتی ہیں, چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں, کھلونے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے. اب وہ گھر میں میوزک ہوتا ہے, لیکن اگر اس میں سیل ڈالیں تو میوزک کام کرے گا, ورنہ میوزک کام نہیں کرے گا. تو اگر وہ گھر کوئی خریدتا ہے اور سیل اس میں جیسے انہوں نے واکر کی مثال دی ہے, جی, تو جو والدین سمجھدار ہوتے ہیں وہ یوز نہیں کرتے. جی, اس میں بھی یہی سیل ڈالیں گے تو وہ چلے گی, ورنہ نہیں چلے گی. اصل مقصود تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ چلنا سیکھے, جی, اور اس کو اور بنیادی طور پر خریدتے بھی اسی لیے. جی, ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا نام مومن ہے. میں سر سوال یہ ہے کہ سب سے بہترین کاروبار کون سا ہے جس میں منافع بھی اور کوئی غلط کام بھی نہ ہو؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. سب سے بہترین کاروبار, ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے سلسلے میں بڑے انوکھا سوال آیا ہے, سب سے بہترین کام کون سا ہے. دیکھیے یہ تو ایک پوری سائنس ہے. سب پہلے تو اس سوال کو میں تھوڑا شیکوں میں کر دوں گا, تو جاب بہتر ہے یا کاروبار بہتر ہے؟ دیکھیے یہ پوری ایک سائنس ہے. ہر وقت ہر کاروبار نفع بخش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی رینج کیا ہے, آپ کا تجربہ کیا ہے, آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں, آپ کس چیز کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک. ہو سکتا ہے آپ جہاں رہ رہے ہوں وہاں ایک ٹھیلے والا اتنا کما رہا ہو کہ فیکٹری والا بھی نہ کماتا ہو, تو نفع دیکھا جائے تو اس کا بہت زیادہ ہے. جی. اور فیکٹری والے کا اسٹیٹس دیکھا جائے تو اس کا اسٹیٹس اور ہوگا, اس کی محنت کم ہوگی, ٹھیلے والے کی زیادہ ہوگی. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ بڑا ایک اس کی اہمیت ہوتی ہے. بھئی آپ کے خاندان والے لوموں میں کام کرتے رہیں, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے لومیں کیسے چلتی ہیں, دھاگا کیسے بنتا ہے, کوئی انویسٹر آپ کو مل گیا, آپ آسانی سے لومیں لگا سکتے ہیں. آپ نے کبھی لوم کا نام ہی نہیں سنا, جی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا بہت سارے لوگ جو نقصان اٹھاتے ہیں کاروبار کے اندر, جی, ان کے نقصان اٹھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کاروبار میں نقصان بہت کم ہوتا ہے. اصل نقصان ہوتا ہے کاروبار کے آغاز میں جو ایکسپنس ہوتے ہیں. بھئی کسی نے چھوٹی سی مشین بھی لگائی ہے تو لاکھوں روپے کی لگے گی, بالکل, جب خریدیے تو لاکھوں کی خریدیے, لاکھوں میں خریدی گئی ہے تو وہ اسکریپ میں جائے گی. جی. تو کاروبار چلائے نہیں تو جو شروع میں اخراجات آپ نے کیے, شروع میں جو انتظامات کیے وہ ضائع ہو جائیں گے. بالکل ایسے. تو اصل ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کو کوئی تجربہ ہے اس کا, جی, اور اس کے چلنے کے کتنے فیصد چانس ہیں. تو آپ کا تجربہ جو ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا, کسی اور کا ہوگا وہ آپ کا نہیں ہوگا. اس لیے یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ یہ کام آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ نقصان دہ ہے. آپ اپنے موقع, محل وقوع, آپ کا شہر, وہاں کس چیز کی ضرورت ہے, وہاں کیا پیدا ہوتا ہے. ایک تو ہے نا کہ بھئی ہم اجناس کو دیکھیں, پھل فروٹ اور زمین کیا اگاتی ہیں. دوسرا وہ مارکیٹ کیسی ہے. اب کوئی شہر ایسا ہے جہاں رکشے بہت زیادہ ہیں تو وہاں ایک خود ایک مارکیٹ کریٹ ہو جائے گی, جناب آپ اسپیئر پارٹ کی دکان کھول لیں. ایک شہر ایسا ہے جہاں بھینسیں بہت زیادہ ہیں تو وہاں جناب چارے کی جو ہے ایک انڈسٹری آ سکتی ہے. تو یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے, آپ خود فیصلہ کریں گے, اپنے دوستوں سے مشورہ کریں, اپنے گرد و پیش کا ماحول دیکھیں, لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں, تبھی جا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام فائدہ مند ہے, یہ کم فائدہ مند ہے. البتہ کچھ اصول ضرور ایسے ہیں, جیسا کہ ایک اصول میں نے یہ بیان کیا کہ نیا کام کرتے وقت ایسا کام کریں جس میں کم سے کم خرچہ لگے. ٹھیک ہے, سرمایہ کاری کم ہو, آپ سرمایہ کاری محفوظ رہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر انہوں نے گارمنٹس بنوا کے بیچنی ہے. ٹھیک ہے. آپ گارمنٹس جتنے کی بنوائیں گے
उतने की नहीं भी बिकी तो कम नुकसान होगा। ठीक है लेकिन अगर इनको कोई मशवरा देता है कि जी आप दुकान बना लो, पहले जी, ये जमीन से दुकान बनाना शुरू कर देंगे या गारमेंट सी की फैक्ट्री लगा लो, फैक्ट्री लगा लो, तो उसमें इतना नुकसान हो जाएगा। तो ठीक एक तो ये है कि आपके आगाज में अखराजात में जितना कम से कम पैसा खर्च होगा, आपका जो रिस्क है उतना ही कम होगा। ठीक, फिर जो काम है वो जो चीज़ है उसके खरीदार कहाँ से आएंगे, उसकी मार्केट क्या है, मार्केटिंग आपको आती है कि नहीं आती, इन्वेस्टर अगर आपके पास कम पैसा है तो इन्वेस्टर आपके पास खड़ा है या नहीं खड़ा। तो बाज़ों का इन्वेस्टर भी जो है ना वो बेचैन हो रहा होता है कि भाई जल्दी कर लो जल्दी कर लो, जब नुकसान होता है तो वो गले पड़ जाता है कि यार तुमने इतना नुकसान कर दिया मेरा। तो सोच समझ कर करने की चीज़ें हैं, ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। अब आपके सवाल का जवाब दे दूं। जी दे, मेहरबानी। नौकरी करना, जी, देखिए इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कारोबार में ज़्यादा फ़वाइद हैं। ठीक, नौकरी से ज़्यादा जो फ़वाइद हैं वो कारोबार में है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी यही मामला आ जाता है कि पैसा होगा तो कारोबार होगा ना। ठीक है, तो बहुत सारे लोग नौकरी करते इसलिए उनके पास कारोबार करने के मौके नहीं होते। ठीक है, वो जिस शहर में होते हैं वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं होती, पहले से जो कारोबार लोग कर रहे हैं उनके पास इतना पैसा है कि वो 10 गुना कारोबार और फैला सकते हैं, वो नहीं फैला पा रहे ठीक है, क्योंकि वहाँ मार्केट ही नहीं है। स्कोप नहीं है, मार्केट नहीं है, तो लोग नौकरियों पर आते हैं। ठीक है, नौकरी भी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ देती है, एक जरिया रोजगार है। ठीक, लेकिन अगर ऑप्शन हो कि भाई नौकरी भी कर सकता है और कारोबार भी कर सकता है, जी, तो कारोबार के अंदर फवाइद ज्यादा होते हैं। ठीक है, कॉल दीजिए अगली। हजरत, मेरा ये सवाल था कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और वो मैं जो हूँ किसी के साथ जिनका बैटरी का काम है उनके साथ इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। उनकी शॉप है, वो बैटरी बना के बेचते हैं। तो इस सिलसिले में मुझे आपसे रहनुमाई चाहिए थी कि मैं इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं 2 लाख रुपए उन्हें दे रहा हूँ, यानी वो 2 लाख रुपए का माल जो है वो खरीद के बैटरी बनाने का वो उनकी दुकान में ला के रख रहा हूँ। उसके बाद मैं इसके अलावा सुबह से लेकर शाम तक उनकी दुकान पर उनके साथ काम भी कर रहा हूँ बैटरी बनाने का। और जितनी बैटरियां हम रोजाना बनाते हैं उस पे छोटी बैटरी पे 100 रुपए और बड़ी बैटरी पे 200 रुपए मुझे मिलते हैं। और इसके अलावा 2 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो उनके पास मेरे वैसे के वैसे मौजूद हैं बकौल उनके। जब मैं उनके साथ काम खत्म करना चाहूँ तो वो 2 लाख रुपए के देनदार हैं मेरे। तो ये क्या सही तरीका है, जायज़ है, या आप रहनुमाई फरमा दें कि मैं किस तरीके से उनके साथ शामिल होकर इसमें काम कर सकता हूँ। देखिए जो तरीका आप बयान कर रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट का तरीका तो जायज़ नहीं है। ये ज़रूर है कि जो काम आप कर रहे हैं उसकी आपको मजदूरी मिल रही है, बैटरी बनाने पे 100 रुपये और 200 रुपये, तो मजदूरी आपको मिल रही है। और जो 2 लाख रुपए उन्होंने लिए हुए हैं उन 2 लाख रुपए के रोलिंग का जो तरीकाकार है बिल्कुल गलत है। होना ही चाहिए कि 2 लाख रुपए से माल खरीदा जाए, वो भी कुछ पैसे मिलाएं और इस माल का हिसाब अलग रहे। क्योंकि जब कोई शख्स खुद काम कर रहा है अब वो मुदारिब तो नहीं होगा ना, रब्बुल माल तो नहीं होगा। वो जो रब्बुल माल होता है वो खुद काम नहीं करता, वो स्लीपिंग पार्टनर होता है। तो शराकत की सूरत बनेगी। कुछ पैसे वो मिलाए, भले वो कम मिला लें, वो 50,000 मिला लें, 25,000 मिला लें, 2 लाख रुपए इनके मिले, इन्वेस्टमेंट हो बहरहाल दोनों। हाँ, अब एक काम अलग है बिल्कुल। ठीक है, उनका जो काम चल रहा है वो अलग है, यानी उनके पैसों से जो काम चल रहा है वो अलग है। अब उनकी दुकान में बैठ के ये काम हो रहा है जी। अब ठीक है, ये कुछ मेहनत या कुछ वक्त उनके काम में भी अगर अपनी खुशी से देते हैं तो एक अलग सूरत है। तो अब जो ये एक नई बुक शुरू हुई है, एक नया खाता शुरू हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें खरीदी गई और फिर ये बिक रही हैं, ये इसको मेंटेन करें। अब एक तनासुब तय कर लें, मिसाल के तौर पर 50-50% तय कर लिया। अब इस काम से और इस माल से जो कुछ नफा होगा उसको तकसीम करते रहें। ठीक, इस तरीके से ये अपनी रोलिंग घुमाएं। और सब इनके काम में हो भी सकता है, बैटरी का काम है बहुत तो इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं है उसमें। जी हाँ, बहुत आसानी से हो सकता है। अलबत्ता ये है कि लोगों को ये बताना जरूरी है कि भाई ये पुराना माल बेचते हैं। जाहिर बात है बैटरियाँ इस तरह तो नहीं बना सकता कोई आदमी। बैटरियाँ आमतौर पर जो है वो कंपनियां बनाती हैं और मार्केट के अंदर कंपनी के अलावा मैंने तो नहीं सुना कि कोई और नाम से बैटरी बिकती हो। तो होता ये है कि जो पुरानी बैटरियाँ निकलती हैं
تو اس کے سیل یہ چینج کرتے ہیں, کور وہی رہتا ہے, اس پہ صاف آف کر کے انہی ناموں کو بیچ دیتے ہیں. جی تو اگر یہ کسی اور کمپنی کی بیٹریاں نہیں کہہ کر بیچتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے, اس کو یوز بیٹریاں کہہ کر بیچنا پڑے گا, یہ ضروری ہے. انہوں نے تو سوال کر لیا اور انہوں نے سلسلہ دیکھا ہوگا یا دیکھتے ہوں گے, جی ہم نے ایک جواب بھی ان کو دے دیا. جی. آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کے پارٹنر ہوں گے وہ اس کو قبول کر پائیں گے؟ جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں, تو میں مارکیٹ کو دیکھوں تو یہ مجھے کمزور لگ رہا ہے. ان کا سوال کرنے کا بھی جو انداز تھا اور جو ان کے پارٹنر ہیں وہ مضبوط لگ رہے ہیں. اور کاروباری لوگوں کی سائیکی یہ ہوتی ہے, اس سوال کے تناظر میں نہیں کہہ رہا, مجھے نہیں پتا وہ تو کون ہے, لیکن کاروباری لوگوں کی سائیکی میں نے تو بڑی عجیب دیکھی. کروڑوں روپے بھی ہوں نا, تو پھر بھی اگر ان کے پاس 10 20 50 لاکھ روپے کہیں سے آتے ہوئے نظر آئیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بس آ جائے. اور جب پیسہ آ جاتا ہے نا کاروباری آدمی کے پاس, وہ دیانت دار بھی ہو تو جب وہ واپس دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کے دل پہ پتھر ہوتا ہے. دوسرے کا پیسہ بھی واپس دیتے ہوئے دل پہ پتھر اسے رکھنا پڑتا ہے, اپنی گڈ ول بچانے کے لیے واپس کر رہا ہوتا ہے وہ. اگر اس کی گڈ ول متاثر نہ ہو شاید وہ واپس نہ کرے. تو بہت دیکھا جائے تو اتنا مشکل نہیں ہے, ذہن بنانے کی بات ہے. ذہن یہ بنانے کی بات ہے کہ بھئی پہلے بھی پیسہ مثال کے طور پر رولنگ میں ہی ہے, کہیں نہ کہیں تو انہوں نے رولنگ میں کیا ہوگا, جی. اور اب صرف اتنا ہے کہ ان کے پیسے سے اور تھوڑے بہت انہوں نے جو ملائے, مال الگ خریدا گیا اور وہ ایک بک مینٹین ہوئی کہ جناب اتنا مال اس سے خریدا گیا, اور جیسے جیسے وہ بکتا رہے گا خریدا جاتا رہے گا ایک بک مینٹین ہوتی رہے گی. جی. ایک کھاتا آ گیا, ہو سکتا ہے انہیں پہلے سے کم نفع ملے, یہ ممکن, لیکن یہ مطمئن ہوں گے کہ بھئی میرے پیسے کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے مطابق مجھے میرا حق پورا مل رہا ہے. جی. اچھا, ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جی یہ تو میرے دکان پہ مالک بن کے بیٹھ جائے گا. آپ کا لاکھوں لاکھ کا کام, اس کا 2 لاکھ روپے کا کام, کہاں سے مالک بن گیا؟ بالکل ایسا ہے جس کی شاپ تو ہوتی ہے. اگر مثبت سوچ رکھی جائے تو اس معاملے کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے, کوئی اتنا مشکل ایشو نہیں ہے. مجھے اس سوال میں تو ایک مثبت پہلو میں عرض کروں, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ فرمائیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مارکیٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض کاروباری لوگ جو ہیں وہ بڑے خدا ترس ہوتے ہیں اور وہ دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں. وہ اگر کسی کو مال نہیں دے رہے ہوتے, رقم نہیں دے رہے ہوتے, تو وہ ایک بڑا اچھا طریقہ اپناتے ہیں. خود میری اپنی آنکھوں دیکھی یہ بات ہے, اور شاید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہو کہ وہ جب کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے اندر دم ہے, پوٹینشل ہے اور یہ کام کرنا چاہتا ہے, تو یہ وہ اسے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, یہ انویسٹمنٹ جو ہے اگر صورت شاذ ہے, لیکن وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کے بعد بھی 1 2 لاکھ روپے ایسا نہ ہو یہ ادھر ادھر کہیں لگا دے, بیچارہ پھنس جائے, تو اس کو سیو کر لو. وہ سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اچھا, پھر 1 سے 2 آدمی جب دکان میں بیٹھیں گے, لاموالا تعلقات بنیں گے, پیار بنیں گی, جی, مارکیٹنگ بھی زیادہ ہوگی. مختلف سلسلے کا ہمارا وقت بھی اچھا اختتام کو, چلے آخری سوال لے لیتے ہیں. آخری کال دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ٹرانسپورٹ کے ذریعے سامان منگاتا رہتا ہوں, اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سامان آنے میں ٹوٹ جاتا ہے, تو کمپنی والے کو بولتا ہوں کہ آپ کا سامان یہ خراب نکلا, تو بولتا ہے ٹھیک ہے آپ بھیج دیجئے, میں ریٹرن کر دیتا ہوں, چینج کر کے دوسرا دے دیتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ آنے جانے میں جو ٹرانسپورٹ کا خرچ ہوا وہ کس کے ذمہ آئے گا؟ وہ کمپنی کے ذمہ آئے گا یا مجھے ادا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. مفتی جو بیسن وغیرہ آتے ہیں, ایک میں موٹی سی مثال دے دوں, بیسن وغیرہ جو آتے ہیں تو بعض ہماری لوکل کمپنی یہ آفر کرتی ہیں کہ اگر بیسن ٹوٹ گیا ہے, یہ واش بیسن وغیرہ جو آتے ہیں ٹوٹ گیا ہے تو آپ ریٹرن بھیج دیں, ہم دے دیں گے. بعض کمپنی سے آفر کرتی ہیں جو ہماری لوکل ہے. دیکھیے 3 چیزیں ہیں یہاں پر. جی. ایک ہے بھیجنے والا, ٹھیک ہے, ایک مال لے جانے والا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک منگوانے والا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہ ٹوٹ پھوٹ کہاں ہوئی؟ صحیح. اگر مال گاڑی میں لوڈ ہونے سے پہلے کی ہی ٹوٹ پھوٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا تو ذمہ دار مال بھیجنے والا ہے. صحیح. اور دیکھا جائے تو کرایہ بھی اس کے ذمہ ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کلیم یہ سامنے آ جاتا ہے کہ جناب گاڑی میں لوڈ ہوتے وقت ایسا ہوا ہے, گاڑی والوں نے کیا ہے, مزدوروں نے کیا ہے. جی. تو اب گاڑی والے سے اور مزدوروں سے لینے دینے کے کیا معاملات ہیں, اس میں بھی ڈیٹیل ہوتی ہے. مختلف چیزوں میں مختلف طرح کے قوانین ہوتے ہیں. جی. اگر ان کا یہ کمپرومائز ہے کہ گاڑی میں چیز ٹوٹ جاتی ہے پھر بھی وہ واپس لے لیتا ہے, جی, تو ٹھیک ہے, یہ عمل درست ہے. لیکن کرایہ اس کے ذمہ ڈالنا ہر صورت میں یہ سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک. کہ ہر صورت میں کرایہ بھی جب یہ بھیج رہے ہیں اس کا کرایہ بھی اس کے ذمہ ڈالا جائے, تو وہ مال واپس کر رہا ہے کھلے دل کے ساتھ, یعنی گاڑی میں نقصان ہوا اس کا ذمہ تو نہیں ہے.
ٹھیک پھر بھی واپس کر رہا ہے, ٹھیک اب آپ کرایہ بھی اس کے ذمہ ڈالیں, ٹھیک یہ تھوڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مفتی صاحب نے آپ کی رہنمائی فرما دی ہے اور ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا